ایٹ نمبر 109 فلا تکو، پس تو نہ ہو، اصل میں کیا تھا فلا تکن، نون تخفیف کے لیے حذف کیا گیا، ڈیلیٹ کیا گیا. فلا تکن، پس تو نہ ہو، فی مریتن، کسی شک میں، مما، اصل میں کیا تھا من اور ما، اس چیز کے متعلق جس کی یعبدو عبادت کرتے ہیں ہؤلاء یہ لوگ، ما یعبدون یہ نہیں عبادت کرتے، الا مگر، کما جس طرح، یعبدو عبادت کرتے تھے آباؤہم ان کے باپ دادا، من قبل اس سے پہلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اصل میں کیا تھا انا اور نا، اور بے شک ہم، لام کا معنی کیا البتہ، موفو پورا پورا دینے والے، ہم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص اس حال میں کہ وہ کم کیا ہوا نہیں ہوگا، غیر نہیں منقوص کم کیا ہوا. اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی عبادت کرنا غلط، ان کی وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ پڑیں. تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے؟ نہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے آپ شک و شبہ میں نہیں ہیں، آئندہ بھی شک و شبہ میں نہ رہیں، یعنی کہ اسی پہ آپ نے اسی طریقے پہ رہنا ہے. کیا جیسے ابھی آپ ان کی عبادت کو غلط جانتے ہیں اور شرک جانتے ہیں، کفر جانتے ہیں، آئندہ بھی آپ نے ان کی عبادت کو غلط جاننا ہے، کفر جاننا ہے، شرک جاننا ہے، اور اسی پہ آپ چلتے رہنا ہے. اور دوسرا یہی کہ اس جملے سے مراد کسی اور کو سمجھانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے کہ آپ ان کے دین کے غلط ہونے کے بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ رہیں، یقین میں رہیں کہ ان کا دین غلط، ان کا دین کفر، ان کا دین شرک اور غیر اللہ کی عبادت درست نہیں ہے. یہ وہی انداز ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز قائم کریں. کیا اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. اللہ نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، تو کیا نہیں ڈرتے تھے؟ ڈرتے تھے. ولا تطع الکافرین المنافقین، کافروں منافقوں کی بات نہ مانیں. کیا نعوذ باللہ آپ ان کی بات مانتے تھے؟ نہیں. مراد ہے کہ اسی طرح رہیں جیسے آپ پہلے ہیں، اور اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں. اور دوسرا یہ کہ کسی اور کے لیے پیغام ہے. ہؤلاء سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جن کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں شک و شبہ میں نہ رہیں. یہ کون مراد ہے؟ مکہ کے مشرک، مشرکین مکہ ہیں، مشرکین قریش مراد ہیں. اس سے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ ہؤلاء لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور پیچھے تذکرہ نہیں ہوتا ان کا جن کی طرف اشارہ ہے، تو وہاں پہ مراد عام طور پہ یہی ہوتے ہیں. یہ نہیں عبادت کر رہے مگر اسی طرح جس طرح ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان بتوں کی اور غیر اللہ کی. تو جیسے ان کا عبادت کرنا غلط تھا، ایسے ان کا عبادت کرنا غلط ہے. جیسے ان پہ عذاب آیا تھا، ممکن ہے ان پہ بھی ایسے ہی عذاب آئے اگر یہ باز نہ آئے تو. اور بے شک ہم البتہ ان کو پورا پورا دینے والے، ان کا حصہ. یہاں پہ حصے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ان کا کفر و شرک جو ہے، اس کفر و شرک پہ جو سزا بنتی ہے ہم ان کو پوری پوری دیں گے. ان کے کفر و شرک پہ جو سزا بنتی ہے وہ ہم ان کو پوری پوری دیں گے. اور بے شک ہم ان کو پورا پورا دینے والے، نصیب ہم ان کا حصہ، غیر منقوص، اس کو کم نہیں کیا جائے گا بلکہ مکمل طور پہ ان کو ان کی سزا ملے گی. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.